خیال کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے، احسان کرنے والے سے بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ آج لوگ ملتے ہیں، بچے ملتے ہیں، ینگسٹر ملتے ہیں، میں فلاں کا فین ہوں، فلاں کو بہت فالو کرتا ہوں، میرا ہیئر سٹائل فلاں جیسا ہے، کمرے میں تصویریں لگاتے ہیں، فلاں فلاں ایکٹر، تو کھلاڑی، تو فٹ بالر، تو پتہ نہیں شوبز۔ اس کو کبھی پکڑ کے پوچھو نا یار تم جس کے فالوور ہو، جس کے فین ہو، کبھی اس نے تمہارے لیے کوئی خیر خواہی کی، تمہارے لیے کوئی تمہارا احسان کیا، تمہاری مدد کی؟ تو کہتے ہیں یار وہ تو بہت مشہور آدمی، وہ کدھر ہم کو جانے گا، بہت بڑا آدمی، میری تو ملاقات بھی اچھا بہت لگتا ہے، میں اس لیے اس کے سٹائل اپناتا ہوں۔ اللہ کے بندوں، میں اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا، دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ارے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ راتوں کو جاگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ نے معراج کی رات بلایا، ادھر بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا، وہاں بھی ہمیں نہ بھولے۔ سنو سنو، جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا نبی پاک کے ہونٹ گردش کر رہے ہیں، کان قریب لے گئے، وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند ہیں، آقا قبر منور میں بھی مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ یادگاری، یہ امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبی پاک روز قیامت کیا کریں گے؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور جو انبیاء ہوں گے سب کو نور کے ممبر دیے جائیں گے، سب انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھیں گے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہے کوئی اتنا خیال رکھنے والا تمہارا؟ ہے کوئی؟ بلکہ وہ تو وہ دن ہوگا، آج سب سے زیادہ خیال کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا، والد کرتا ہے، سب سے زیادہ ہمارا خیال ماں باپ رکھتے ہیں، مگر قیامت کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی نہیں پوچھے گا، وہاں کون پوچھے گا؟ وہاں کون مدد کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کے سوا رضا، کوئی حاوی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ والد کو نہیں پتا ہوگا کہ بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، مگر آقا ادھر بھی پکڑ پکڑ کر اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کر رہے ہوں گے، وہاں بھی نبی پاک ہمارا خیال رکھیں گے۔ ارے اتنی کیئرنگ پرسنالٹی ہے، پھر بھی ان سے محبت نہ کریں، پھر بھی ان پر سب کچھ قربان نہ کریں۔ سبحان اللہ، مومن پرفیکٹ ہونے کے لیے ضروری کیا تھا کہ جناب اس سے پیار کیا جائے، نبی پاک سے اتنا پیار کیا جائے کہ سب سے زیادہ کیا جائے، اپنے گھر بار، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی پاک سے محبت کی جائے۔ مگر ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ محبت تو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب کیوں ہوتی ہے؟ حسین ہو تو ہوتی ہے، اسپیشل ہو تو ہوتی ہے، کیئرنگ ہو تو ہوتی ہے۔ اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر کسی باکمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا باکمال کوئی نہیں، اور اگر جناب کسی اسپیشل سے، کسی کیئرنگ پرسنالٹی سے، خیال رکھنے والے سے محبت کرنی ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرنی ہے، تو محسن انسانیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہر صورت میں رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سب کچھ ان پر قربان کیا جائے اور انہی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ نبی پاک کی شان قرآن میں کتنی جگہ پر اور رب نے کیسے بیان کی ہے؟ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا، سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا، سورہ نساء آیت نمبر 74 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر
1 میں آپ کو طٰہٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں آپ کو بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا، سورہ مزمل میں آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر کہہ کے خطاب کیا گیا، سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا فرمایا گیا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی، سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 179 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ اور کتنی آیتیں بیان کروں اور کتنی نشانے بیان کروں، پھر کیوں نہ کہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ قرآن سمجھنے کی زندگی گزاریں، روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں اور اپنے اس آقا سے سچی محبت کریں جس سے رب ایسا محبت فرماتا ہے، جس کا ذکر رب قرآن پاک میں اس محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ اور ہمیں تو بڑا فخر بھی ہونا چاہیے، ICMA کا کوئی فارغ ہونے والا اگر دنیا میں کوئی ایوارڈ حاصل کر لے، کوئی ورلڈ بیسٹ انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ بن جائے یا دنیا کے کسی بڑے ادارے میں وہ چیف بن جائے، یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ، آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، آنر فیل کرتے ہیں، یار ہمارے انسٹیٹیوٹ کا بندہ دیکھو کدھر پہنچ گیا۔ ارے سوچو تم اس نبی کے امتی ہو جو رب کے حبیب ہیں، جن کی شان قرآن میں ایسی بیان ہو رہی ہے۔ یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے غلام بنایا، امتی بنایا، جن کو رب نے اپنا حبیب قرار دیا، جن کی شان قرآن میں بیان کی، جن کو اپنے خزانوں کا مالک قرار دیا۔ اور وہ آقا ہم سے پیار کرنے والے بھی کیسے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کروں گا میں راضی نہ ہوں گا، رب سے لے کر رہوں گا۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں ملے ہیں تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جھلک نظر آئے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ مجھے کیوں بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں، میری باتیں بتائیں، میرا کردار بتائے، میرا اٹھنا بیٹھنا بتائے، میرا کاروبار بتائے، میری گھر کے معاملات بتائیں کہ یہ سنتوں پر عمل کرنے والا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے۔ تو پلیز جب رب نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے، تو امتی پر بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مکا دی نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھنا، اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں، ہائے ہائے اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے، مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔